نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند خطبات جمعہ سے نصیحت و موعظت کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے. گزشتہ خطبات میں ہم نے نصیحت و موعظت کی بات کی اور پھر اس کے بعد خطبہ جمعہ کی ضرورت و اہمیت سے متعلق گفتگو ہوئی. نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کے جہاں دیگر کئی فوائد و ثمرات ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں وہاں نصیحت و موعظت خطبہ جمعہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. یوں تو نصیحت انسان کی بنیادی اور اہم ضرورت ہے اور وہ زندگی کے تمام شعبوں اور پہلوؤں کو محیط ہے اور اس کے متعدد ذرائع اور وسائل دستیاب ہیں جیسا کہ نصیحت والدین سے ملتی ہے، اساتذہ اور علماء کرام سے ملتی ہے اور مخلص دوستوں کے ذریعے نصیحت حاصل ہوتی ہے. اور اگر معاشرہ اسلامی ہو یا کم از کم کچھ اخلاقی روایات پر استوار ہو تو وہاں نصیحت و خیرخواہی کے بہت سے مواقع موجود ہوتے ہیں. جیسا کہ ایک دور میں معاشرے میں بہت سادگی ہوتی تھی، شریفانہ طرز زندگی ہوتا تھا، بے حیائی، فحاشی اور ناچ گانے کا فقدان ہوتا تھا، ایک دوسرے کا ادب و احترام ہوتا تھا، اخلاقیات کا سختی سے لحاظ کیا جاتا تھا، محلے میں بزرگ لوگوں کا احترام کیا جاتا تھا. وہ از راہ نصیحت اگر کسی بچے کو ڈانٹ دیتے تو اس کے والدین اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ خوش ہوتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کو ہی الٹا ڈانٹتے تھے کہ تم نے ہی کوئی ایسی غلط بات کہی ہوگی، غلط کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے اس نے ڈانٹا ہے. مگر آج ایک ایسا دور ہے کہ کوئی نصیحت کی بات سننا اور برداشت کرنا تو ایک طرف سرے سے بزرگوں کا ادب و احترام ہی ختم ہو گیا ہے. اس کی مجال ہے کہ کوئی نصیحت کر سکے، اگرچہ کہ اس دور میں نصیحت کرنے والے بھی نہیں رہے اور نصیحت سننے والے بھی نہیں ہیں، اس کے قدردان بھی نہیں ہیں الا ماشاء اللہ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج یہ دور کیسا دور ہوگا. بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی روشنی میں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی قوم لیسوا بناصحین
اس قوم میں کوئی خیر باقی نہیں ہے جو نصیحت نہیں کرتے. ولا خیر فی قوم لا یحبون الناصحین، اور اس قوم میں کوئی خیر نہیں ہے جو نصیحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. مگر بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے بھی افسوسناک اور باعث تعجب بات یہ ہے کہ نصیحت کے تمام وسائل، ذرائع اور دروازے جو تقریباً بند ہو چکے ہیں، وہاں صرف نصیحت اور موعظت کا صرف ایک ہی دروازہ باقی بچا ہے، اور وہ خطبہ جمعہ کی صورت میں ہے. تعجب کی بات یہ ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. اس پر بھی قدغن لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے مزاج اور ہماری پسند کے خلاف بات کیوں کی جاتی ہے خطبہ جمعہ میں. یعنی ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم وہ آیات اور وہ احادیث بھی سننا نہیں چاہتے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوں، جو ہماری طبیعت کے خلاف ہوں، جو ہماری سوچ کے خلاف ہوں. چند سال پہلے خطبہ جمعہ میں نے لاٹو اور بیئر وغیرہ کا ذکر کیا، اس کی حرمت کا ذکر کیا. تو بعد میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے تو جمعہ میرے خلاف پڑھا دیا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جی آپ نے لاٹو اور بیئر کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ وہ حرام ہے، تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ یہاں کے قانون کے مطابق تو جائز چیزیں ہیں، میں کوئی غلط تو نہیں کرتا. میں نے کہا بھائی مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو قرآن و حدیث کی بات کی ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نصیحت کا معاملہ قوموں کی زندگی میں بہت ہی اہم ہے. اسی سے قوموں کی زندگی ہے اور اسی میں قوموں کی ترقی کا راز ہے. لیکن افسوس کہ ہم من حیث القوم نصیحت کو پسند نہیں کرتے، اسے برداشت نہیں کرتے، بلکہ اسے بدکتے ہیں. اور یہ کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. گزشتہ خطبات جمعہ میں خطبہ جمعہ کی ضرورت و اہمیت، فضیلت اور افادیت کے بارے میں ہم نے جانا. اب بتلائیے کہ جو شخص جمعہ کے لیے آتا ہے اور پہلے سے اس نے یہ ذہن بنا رکھا ہے جو اس کی طبیعت اور اس کی پسند کے خلاف باتیں ہیں وہ نہیں سنے گا، جو باتیں اس کے مزاج کے خلاف ہوں گی وہ نہیں سنے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. مانا کہ وہ عقل مند ہو گئے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے انہوں نے کوئی موقف اختیار کیا ہے جسے وہ صحیح سمجھتے ہیں. مگر صحیح اور غلط کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار صرف اور صرف قرآن و حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کو سننا ہی نہیں چاہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے بس اسے مان لو. اگر صرف دنیا کی بات ہوتی تو شاید مان ہی لیتے، مگر اصل بات یہ ہے کہ اس موقف کا، اس نظریے کا، اس سوچ کا آخرت کی کامیابی اور ناکامی پر انحصار ہے. قیامت کے دن آدمی اپنی پسند کے ساتھ، اس کی پسند کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جو چیز وہ پسند کرتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اور پھر بات یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. دین کے علم کے بغیر یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. دنیا میں بے حیائی اور فحاشی اور دین سے دوری کا سبب
علم کی کمی اور علماء کا فقدان ہے۔ جب کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو لوگ اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ رہا خواہشات کی پیروی، تو خواہشات کی پیروی منمانی سراسر گمراہی ہے، اور علم اور علماء کے اٹھا لیے جانے کی پیشین گوئی جو آپ نے حدیث کی روشنی میں سن رکھی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کی حالت احادیث میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے جو کہ پہلے کئی بار اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیف بکم وبزمن یوشک ان یاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب ایک ایسا زمانہ آئے گا یغربل الناس فیہ غربلۃ، کہ لوگوں کو چھان پھٹک لیا جائے گا، ویبقى حثالۃ من الناس، اور لوگوں کا بھوسا باقی رہ جائے گا۔ اور بھوسا کہتے ہیں جو بالکل نکمی اور ردی چیز ہوتی ہے، بس وہ رہ جائے گا، اچھے لوگوں سے انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ قد مرجت عہودہم واماناتہم، لوگوں کی امانت داری، ان کے ایفائے عہد سب خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی نہ ان کو وعدے کا پاس رہے گا اور نہ امانت کا داری کا کوئی لحاظ رہے گا۔ فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين اصابع، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ لوگ آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے، مل جائیں گے ایک دوسرے سے، اور پھر اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یہ بن فرمایا کہ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے۔ قالوا كيف بنا یا رسول اللہ اذا كان ذلك، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا دور آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قال تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، فرمایا جو جس بات کو تمہارے علم میں جو بات صحیح ہوگی اس کو پکڑ لینا، تھام دینا، اور جو بات تمہارے علم میں ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے اسے چھوڑ دینا۔ وتقبلون على خاصتكم، اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ، اپنے قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے پاس چلے جانا۔ وتذرون امر عوامکم، اور عام لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اندازہ کیا آپ نے کہ علم اور دینی رہنمائی کے بغیر لوگوں کی مثال اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ بھوسا ہیں، کسی چیز کا نکمی اور ردی حصہ ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لوکا ابن لوکا، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جبکہ دنیا کے لحاظ سے سب سے خوش نصیب اس شخص کو سمجھ آئے گا جو سب سے بڑا کمینہ اور گھٹیا انسان ہوگا، کیونکہ اس کے پاس دنیا ہے، بڑا خوش نصیب اس کو سمجھا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تفنى هذه الامة، میری اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک یہ دنیا، یہ امت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ حتى يقوم الرجل الى المرأة فيفترشها في الطريق، کہ آدمی جب تک ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی سر بازار عورت سے بدکاری کرے گا، فيكون خيارهم يومئذ من يقول، تو اس دور میں سب سے اچھا آدمی وہ ہوگا جو ایسے آدمی کو یہ نصیحت کرے گا کہ لو ورثها وراء هذا الحائط، کاش تم نے اس کو اس دیوار کے پیچھے کر لیا ہوتا۔ یعنی اچھے آدمی بھی بس صرف اتنے ہی رہ گئے کہ صرف یہی بات کر سکے گا۔ ایک طرف عوام کا یہ حال ہوگا کہ وہ دین سے اتنی دور ہو چکی ہوگی، اور اس کا سبب نصیحت کا فقدان ہے، علم کی کمی ہے۔
علماء کا فقدان ہے، تو دوسری طرف حکمرانوں کا یہ حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکون علیکم امراء ہم شر من المجوس، کہ تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے، بن جائیں گے، جو مجوسیوں سے، آتش پرستوں سے بھی بدتر ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سب بدحالی علم کی کمی کی وجہ سے ہے، علماء کے فقدان کی وجہ سے ہے، جیسا کہ مشہور حدیث جو آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یقبل العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم کو بندوں کے دلوں سے، سینوں سے چھین کر نہیں نکالے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علماء کو فوت کر کے علم اٹھا لے گا۔ حتیٰ اذا لم يبقى عالم، حتیٰ کہ جب کوئی ایک عالم بھی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنے سربراہ اور اپنے حکمران بنا لیں گے۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، اور وہ لوگ جاہل لوگ بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دیں گے، فضلوا وضلوا، جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یعنی ایک طرف عوام کا یہ حال ہوگا، دوسری طرف حکمرانوں کا بھی یہ حال ہوگا۔ اور ایسے ہی حکمرانوں کے بارے میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدائی ولا یستنون بسنتی، میرے بعد تم پر ایسے حکمران بن جائیں گے کہ جو میری ہدایت سے رہنمائی نہیں لیں گے اور میری سنت کے مطابق لوگوں کو نہیں چلائیں گے، بلکہ ان میں ایسے حاکم بھی ہوں گے کہ جن کے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ جن کے دل شیطان کے دل میں ہوں، شیطان کے دل کی طرح ہوں گے انسانی جسموں میں۔ تو بات اصل میں یہ ہو رہی تھی کہ لوگ غیر محسوس اور غیر شعوری طور پر دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نصیحت و خیرخواہی کے مواقع اور وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ نہ صرف یہ کہ نصیحت قبول نہیں کرتے بلکہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ نصیحت کے مقابلے میں اپنی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اجتماعی نصیحت کا خطبہ جمعہ کی صورت میں جو ایک ذریعہ باقی رہ گیا ہے اسے بھی بند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے لیے تو یہ دروازہ بند کر ہی رہے ہیں، مگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں کو یہ نصیحت حاصل ہو۔ دین سے جو غیر محسوس اور غیر شعوری طور پر آہستہ آہستہ دوری پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح دین سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، چاہے ایک مصنوعی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، جس کی وجہ سے انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں ہوں لیکن اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخہ تو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو وہ کسی نہ کسی طرح مصنوعی طریقے سے دین سے اپنا رشتہ جوڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم ہیں، یعنی اپنی دانش میں وہ جیسے اسلام سمجھتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا تعلق رکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ چنانچہ حدیث میں بھی کچھ ایسی ہی حالت کی کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَتُنْقَضَنَّ غَرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ اسلام جو احکام دین
سے اس کی کڑیاں جوڑ جوڑ کے بنایا گیا ہے، وہ ایک دن وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتی جائے گی، کھلتی جائے گی۔ ایک گویا کہ اسلام ایک زنجیر ہے، ایک سلسلہ ہے جو کڑیوں سے بنا ہوا ہے، تو ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتی جائے گی۔ فَكُلَّمَا انتقدت عروۃ ثبت الناس بالتي تليها، جیسے ہی اسلام کی کوئی ایک کڑی ٹوٹی کھلی، انہوں نے اسے دوسری کو پکڑ لیا۔ فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، تو سب سے پہلی جو کڑی ٹوٹے گی وہ ہے حکم، اور سب سے آخری کڑی جو ہے وہ ہے نماز۔ تو گویا کہ اسلام ایک زنجیر ہے جو اسلام کے احکام و ارکان جوڑ کر بنائی گئی ہے۔ جو ہی کوئی ایک کڑی کھلتی ہے تو لوگ ساتھ والی کو تھام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ابھی تک ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اسلام کو یکمشت نہیں چھوڑ دیں گے کہ اب ایک کہہ دیا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، بلکہ رفتہ رفتہ ایک ایک حکم کر کے ترک کرتے چلے جائیں گے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں، مگر بالآخر وہ ایک ایک کر کے اسلام کی کڑی کو چھوڑتے جائیں گے اور اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو اسلام کی سب سے پہلی کڑی جسے وہ چھوڑیں گے ہے وہ ہے حکم، اور حکم کے یہاں دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اسلام کے مطابق، اسلام کے احکام کے مطابق، شریعت کے مطابق حکومت نہیں کی جائے گی، یعنی ملک کو حکمرانی اسلام کے مطابق نہیں کی جائے گی۔ یہ اجتماعی طور پر بھی ہے اور انفرادی طور بھی، کہ آدمی اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر اسلام کو لاگو نہیں کرے گا۔ سب سے پہلی بات جیسے وہ چھوڑیں گے وہ یہ ہے، ہم اپنے گھروں کا، اپنی ذات کا، اس پر اگر گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اسلام کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے تو معلوم ہو جائے گا۔ تو انفرادی طور پر بھی یہ بات صحیح ہے اور اجتماعی پر بھی صحیح ہے کہ سرکاری طور پر اسلام نافذ نہیں ہوگا، اور حکم میں دوسرا معنی ہے کہ فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اور یہ دونوں اگر حکم کا دونوں معنی دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اجتماعی لیول پر یا انفرادی سطح پر یہ ہم پر صادق آتی ہے یہ بات۔ من حیث القوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ بات، دونوں باتیں ہم پر صادق آتی ہیں کہ نہ ہم شریعت کے مطابق ہماری حکومت ہے، نہ شریعت کے مطابق ہمارے گھروں کا ماحول ہے، اور نہ ہم ذاتی طور پر اور نہ حکومتی سطح پر فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق اور عدل و انصاف کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور رہی نماز کی بات، تو نماز کا حال بھی یہ ہے جو کہ آخری کڑی ہے کہ لوگ نماز کو چھوڑیں گے۔ اگرچہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، مگر ہماری نمازوں کا جو حال ہے اس میں تو بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، مگر صرف اگر ایک بات کا جائزہ لیں، وہ حدیث جو مشہور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی ہے۔ فرجع فصلی کما کان صلی، وہ صحابی گئے، جا کے نماز پڑھی دوبارہ جس طرح کہ پہلے پڑھی تھی۔ ثم جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ جاؤ، لوٹ کر جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال الرجل والذی بعثک بالحق ما احسن غیر هذا فعلمنی، صحابی عرض کرنے لگے حتیٰ فعل ذلك 3 مرات، کہ حتیٰ کہ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہی فرمایا۔ آخر میں وہ شخص کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے سکھا دیجیے۔ فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن معك من القرآن۔ فرمایا کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، پھر قرآن پاک میں سے جو کچھ تمہیں یاد ہے وہ پڑھو۔ ثم اركع حتى تطمئن راكعا، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی یہ رکوع میں گیا اور یہ نہیں کہ بس ایک اشارہ ابرو کی طرح رکوع میں گیا اور کھڑا ہو گیا، بلکہ رکوع میں جاؤ اور پھر بہت اطمینان کے ساتھ رکوع میں رہو۔ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے اٹھو حتیٰ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے ہر جگہ اطمینان سے کھڑے رہو۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان سے سجدہ کرو۔ ثم اجلس حتى تطمئن ساجدا جالسا، پھر سجدے سے اٹھو حتیٰ کہ بالکل آرام اور اطمینان سے تم سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اسی طرح اپنی پوری نماز میں کرو۔ فإذا فعلت هذا قد تم صلاتك، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری نماز پوری ہوگی۔ یعنی ایک بات جو صحابی کی نماز میں کمی تھی وہ تھا اطمینان۔ ہماری نمازیں ہیں، ایک میں نے اب پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا باقاعدہ فون پر ٹائم دیکھ کر کہ 1 منٹ میں 4 رکعت اس نے نماز رکھنے پڑی تھی، تو اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی نماز ہوگی۔ تو یہ صرف ایک بات ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جو ہماری نماز میں ایک کمی ہے۔ خیر بات کہیں اور جا رہی تھی، تو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ خطبہ جمعہ میں مزید نصیحت کی باتیں جاننے کی کوشش کریں کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، آپ ہو یا میں ہوں یا کوئی بھی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور ممکن توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔